عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے چوتھے پارے کے پہلے رکوع سے ابھی آپ کے سامنے 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا ذکر فرمایا، حج بیت اللہ شریف کا بیان کیا،
اور حرم شریف کے اندر جو اللہ پاک کی بابرکت نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا، حج کی فرضیت کو بیان کیا، اور جو حج کا انکار کرتا ہے اس سے اللہ پاک نے اپنی برات کا اور اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، علیم الحکیم ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی تنظیم کے ساتھ، اور اپنے بندوں کی وسعت اور طاقت کا پورا اللہ پاک نے خیال رکھا ہے، یعنی لحاظ کیا ہے۔ جیسے نماز 5 وقت کی فرض ہے، اگر ہر سال حج کرنا بھی فرض ہو جاتا تو کتنی مشقت ہوتی ہے۔ جو صاحب حیثیت ہیں وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے نہ جا سکتے، ظاہر بات ہے حج کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے وہاں پہ۔ زکوٰۃ اللہ پاک نے سال کے بعد 1 مرتبہ فرض کی ہے، روزے بھی اسی طرح سال کے بعد 1 مرتبہ 1 مہینے کے فرض کیے ہیں۔ اگر روزے 6 مہینے کے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ ہر 6 مہینے کے بعد ادا کرنی پڑتی، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تنظیم اور یہ خوبصورتی اور یہ حسن صرف عبادات کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے اس توازن کو قائم رکھا، اور ہر چیز کو اتنی عمدگی کے ساتھ اللہ پاک نے بنایا ہے کہ واقعی تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہترین پیدا فرمانے والا ہے۔ انسان اپنے جسم میں اگر غور کرے، اپنے اعضاء کو اگر دیکھے، اپنے ہاتھوں کو دیکھے، بازوؤں کو دیکھے، ایک بازو لمبا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ انگلیوں کو دیکھے، اگر یہ انگلی لمبی ہو جاتی ہے، یہ چھوٹی ہو جاتی ہے، یہاں پہ چھوٹی انگلی آ جاتی ہے، تو یہ کارٹون بن جاتا ہے انسان۔ چہرہ دیکھے اپنا، ناک یہاں کی بجائے یہاں لگ جاتی ہے، آنکھ ایک اوپر ہو جاتی ہے، ایک نیچے ہو جاتی ہے، منہ ادھر لگ جاتا ہے، تو کیا منظر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، اور اپنی ساری مخلوق کے اوپر انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ لوگ عموماً ناشکرے ہوتے ہیں، صرف دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، اور پیسہ کم ہے باقی ہر نعمت موجود ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، سارا کچھ ہے، تو ان چیزوں کو لوگ نعمت اور دولت نہیں سمجھتے۔ کسی اللہ والے نے جب کسی بندے نے ان سے شکوہ کیا کہ میں کنگال ہوں، غریب ہوں، اور گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے، لوگ عیش کر رہے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کہا اگر کسی بندے کے سر کے بال نہ ہوں تو کتنا خرچہ آتا ہے سر کے بال نئے لگوانے پر، لاکھوں روپے آتا ہے۔ ایک آنکھ نہ ہو اور وہ چاہے کہ نئی آنکھ لگوا لے، کتنے پیسے؟ لاکھوں روپے۔ ناک کی
ہڈی ٹوٹ جائے، نئی ناک لگانی پڑے۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ امریکہ میں بڑا امیر آدمی تھا، اس کی آنکھوں کے یہ پٹھے جو ہے نا یہ لوز ہو گئے، اس کی آنکھیں خود بخود کھلتی نہیں تھی، یہاں پہ کوئی ٹیپ وغیرہ لگاتا تھا تو اس کی آنکھیں کھلتی تھی۔ تو اس کا یہ اعلان تھا کہ جتنی دولت کوئی مجھ سے لینا چاہے لے لے، یہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اسی طرح ایک بندہ، اس کا منہ کا لعاب ختم ہو گیا تھا، وہ کہتا ساری دولت دینے کو تیار ہوں، میرا لعاب جو ہے واپس آئے۔ لعاب کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لعاب سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں نہ تھوکو وہاں نہ تھوکو، لیکن منہ کا لعاب اگر ختم ہو جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ساری دولت دینے کو تیار تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکھاں گئیاں تے جہان گیا، دند گئے تے سواد گیا۔ دانت کسی کے نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرما رکھی۔ اس نے کہا اگر تیرا کوئی تمہیں یہ کہے کہ مجھ سے 1 کروڑ روپے لے لے اور مجھے اپنا دل نکال کر دے دے تو دے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ مہنگا تیرا دل ہے۔ تمہیں کوئی یہ کہے کہ پھپھڑے اپنے نکال کے مجھے دے دے اور 50 لاکھ روپے لے لے تو ایسا کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ساری چیزوں کا حساب لگاتا جا، اور پھر دیکھ کہ اللہ نے تجھے کتنا امیر بنایا۔ تو نے اپنی پیسوں کو، جو کہ خود تم کہتے ہو کہ ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، تو نے اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ کی باقی نعمتوں کی طرف تیرا کوئی دھیان نہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے عبادات میں بھی توازن رکھا ہے کہ جتنی بندہ عبادت کر سکتا ہے اتنی ہی اللہ پاک نے اس پر عبادت فرض کی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شیطان کے کہنے پر اور اس کے بہلاوے پھسلاوے پر ہم یہ کہیں کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، نماز پڑھنی بڑی مشکل ہوگی ہمارے لیے۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھو، ایک ایک کھجور کھا کے سارا دن جہاد کیا کرتے تھے، اور پیدل چل کے جایا کرتے تھے، پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی انہوں نے حضور پاک سے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اعلان تو کر دیا ہے، سواری کا بھی انتظام کریں، ہمیں تلوار بھی لے کر دیں، ہمیں تیر بھی لے کر دیں، ہمیں ڈھال بھی لے کر دیں۔ حضور اعلان کرتے، خالی آدھی چل پڑتے، ایک ایک سواری کے اوپر 2 باری بندے جو ہیں وہ سوار ہوتے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ دین اتنا مشکل ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے چلو جہاد کرو۔ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے چلو روزے رکھو، پھر 5 وقت کی نماز بھی فرض کر دی۔ ہمارے لیے کیا مشکل کام ہے؟ 3 بار روزانہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ نبی پاک نے ساری زندگی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی، 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بلال حبشی سے پوچھو دین پر عمل کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اتنی مار کھا کے بھی پھر بھی وہ خوش تھے، اللہ پر بھی خوش، اللہ کے رسول پر بھی خوش، اللہ ان پر خوش، اللہ کے رسول ان پر خوش۔ پوچھے کوئی بلال و خبیب و اویس سے حب نبی میں زندگی کیسے گزر گئی؟ اتنی تکلیفیں برداشت کی دین کی خاطر۔ دین قبول نہیں کیا تھا، اپنے گھروں میں عیش کرتے تھے۔ حضرت صہیب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، شہزادے۔ ایک صبح سوٹ پہنتے تھے، رات کو وہ اتارتے تھے، رات کو دوسرا سوٹ پہنتے تھے، اور کھانا اچھے سے اچھا کھاتے تھے۔ بڑے امیر ماں باپ کے بیٹے تھے۔ اسلام قبول کیا، مدینہ پاک آ گئے۔ ایک دفعہ حضور پاک تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کرام کے درمیان، تو حضرت مصعب بن عمیر پاس سے گزرے،
انہوں نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا تھا. لباس کیا تھا؟ چمڑا اوپر اوڑا ہوا تھا. حضور ان کو دیکھ کر رو پڑے. میں یہ وہ بندہ ہے کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزارتا تھا، اب دیکھو اس کا حال کیا ہے. جب ان سے پوچھا کہ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو، کہا یا رسول اللہ میرا رب اگر میرے اوپر اس حال میں راضی ہے تو میں 1000 بار بھی اپنے رب سے راضی. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ تھا وہ تھا، اتنی عیش تھی، اتنی نعمتیں تھی، اب کلمہ پڑھا ہے والدین نے بھی گھر سے نکال دیا ہے، رشتہ دار بھی قریب نہیں آنے دیتا، نہ لباس ملتا ہے، نہ طعام ملتا ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو ملتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ ہماری انہی ناشکریوں کا نتیجہ ہے کہ دن بدن ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. ہاں لیکن دیکھو نا، چند دن پہلے 30 روپے لیٹر پیٹرول بڑھایا، اب ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تو 30 روپے اور بڑھا دیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ گاڑیاں بھی اب سبحان اللہ کے ساتھ چلیں، پیٹرول کی ضرورت ہی نہ پڑے. پس تو بیچارہ غریب طبقہ جاتا ہے نا، ان کو تو بہانہ مل جاتا ہے جی پہلے حکومت نے حالات خراب کر دیے تھے اس کی وجہ سے پیٹرول مہنگا. اور جب پہلے بڑا تھا نا پیٹرول تو یہ بیان آیا تھا کہ اب بھی پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ برطانیہ وہ فلاں ملک سے سستا ہے. ان کی آمدنی نہیں دیکھتے کہ وہاں لوگ کماتے کتنا ہے، سارے ملکوں سے سستا ہے. اور پھر پہلی حکومت سے نے اتنا مہنگا کیا تھا، ہم نے ابھی اتنا مہنگا تو نہیں نہ کیا اتنا. آپ ایک ہفتے میں آپ نے 60 روپے تو بڑھا دیا ہے، اور کتنا مہنگا کرنا ہے کر لو. غریب بندہ کس طرح گزارا کرتا ہے، مزدور آدمی جس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، مکان کا کرایہ کیسے دیتا ہے، بچوں کے لیے آٹا دن بدن مہنگا، گھی دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بریلر پہلے آسان تھا غریب بندے کو ملنا، اب وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا. اور کون سی چیز ہے جو سستی ہے جو کسی غریب کی دست رست کے اندر ہو؟ تو اللہ نے جن کو عطا کیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ کسی ایک گھر کو روزانہ، جن کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے نا، ہاں ان کے لیے کھانا مہیا کریں. دیکھیں معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، گلی کے اندر کون بندہ ہے جو مستحق ہے، مہینے بعد ان کو راشن کا انتظام کر دیں تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اس دور پہلے لوگ کہتے ہیں جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو بتا رہا تھا کہ میں ادھر رہتا ہوں تو باقی سارے معاملات جو ہیں وہ چلاتے ہیں. میرا کہہ رہا تھا تو کھانے کی کون سی بات ہے، کھانا ادھر سے کھا لیتا ہوں ادھر سے کھا لیتا ہوں. کسی دور میں کھانا جو ہے نا وہ کھانا کوئی اتنی زیادہ مشکل بات نہیں تھی، اب کھانا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے درباروں میں لائنوں میں لگ کے لوگ جو ہیں، پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے بیچارے گزارا کرتے تھے تو اب بھی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ پاک مہربانی فرمائے اور ہم سے اللہ جو ناراض ہو گیا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رضا نصیب کرے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے عبادت جو ہم پہ فرض کی ہے نا وہ ہماری طاقت، ہماری وسعت، ہماری گنجائش اور جتنی ہمارے اندر طاقت موجود ہے نا اس کے جہاں مشکل کام آتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. وضو نہیں کر سکتے نہ کرو، تیمم کر لو. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے نہ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. سجدہ رکوع نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں نہ کرو، اشارے سے نماز پڑھ لو. گھر میں ہو موزے پہن لو، ایک دن ایک رات، یعنی موزے اتارنے کی بھی تمہیں تکلیف اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. ظاہر بات ہے موزہ پہننا موزہ اتارنا تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا جرابوں کی بنسبت. مولانا اب تو نے موزے پہن لیے ہیں تو چلو پورا ایک دن اور پورا رات موزے پہنے رکھ، باقی وضو کر لے اور موزوں پر مسح کر لیا. اگر سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے. یہ کتنی سہولتیں.
اللہ اپنے بندوں پر فضل والا ہے، رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے 2 نام رکھے ہیں، صفاتی نام، اور دونوں نام رحمت والے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے جلوے ہمیں قدم قدم پہ نظر آتے ہیں۔ غور کیا جائے اگر تو اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ جتنا اللہ نے ہر بندے کو نوازا ہوا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نوازتا اور ہم اس کے حقدار ہوتے نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بندے کی حیثیت سے بہت زیادہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، لیکن بندے کی ہوس پوری نہ ہو تو اس کی قسمت ہے۔ تو اللہ پاک نے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض قرار دیا ہے، ایک بار صرف، باقی عمرے کرو، نفلی حج کرو، اس کی عام اجازت ہے۔ روزانہ 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض قرار دی ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ جو نا میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، ہاں جی، ایک نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، 2 نمازیں مسجد میں، باقی نمازیں گھر میں پڑھتا ہوں، ہاں، یہ آپ کی مرضی کا یا شریعت آپ کے گھر کی شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ میں نے ایک دفعہ فتح گڑھ میں یہ مغل پورے سے آگے نماز پڑھی، تو میرے آگے کرسی پر نوجوان بچہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، سنتے پڑھ رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ بھی سنتے پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر انہوں نے سنتے پڑھی میرے ساتھ، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ اگلا نوجوان جو اس نے پیچھے دیکھا، چاچا جی آپ ہیں، آگے آ جاؤ، کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ تو چاچا جی نے کرسی پہ نماز ادا کی، تو میں نے بعد میں چاچا جی سے پوچھا، چاچا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سنتے ہیں جن کی اجازت ہے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے، اور کرسی کے اوپر فرض آپ نے ادا کیے ہیں، تو یہ کون سی شریعت؟ اور نہیں جی نہیں، وہ میرا بھتیجا سی نا، تو انہوں نے دیکھا میرا چاچا پیچھے کھڑا ہے، میں نے کہا یہ چاچے بھتیجے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی شریعت کی بات ہے۔ جو بندہ بیٹھ کر سجدہ رکوع کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو زمین پر بیٹھ کر بھی سجدہ رکوع نہیں کر سکتا وہ کرسی پہ بیٹھے۔ تو ہم نے اپنے ذہن کے مطابق اپنی عبادت کا تصور گھڑا ہوا ہے کہ جیسے بھی کر لیں ہمارے لیے جائز ہے۔ جو اللہ رسول کے احکام ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ معذور بندہ ہو، مجبور بندہ ہو، اس کے جسم میں طاقت نہ ہو تو وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن بلا عذر اپنی مرضی سے جیسے چاہے عبادت کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ یہ میں نے 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ آل عمران کی یہ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور تھوڑی مختصر سی تشریح جو ہے، تفسیر، ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، للذی وہ ہے بے بکہ تھا، جو مکہ میں ہے۔ آج سے ہم نے حج کا موضوع جو ہے وہ شروع کر دیا، یہ ابتدائی گفتگو ہے۔ مبارکن، بڑی برکت والا ہے، وہ ہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس کے اندر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، جو کعبہ سے افضل ہے اور کعبہ سے پہلے کا ہے، اور کئی انبیاء کرام کا مقام ہجرت ہے اور ان کی قبلہ ہے، عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا نہیں، بیت اللہ شریف جو مکہ المکرمہ میں ہے وہ افضل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اوپر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور عبادت کے لیے طاعت اور عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کی جگہ بنایا، جس میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کعبہ معظمہ شہر مکہ میں ہے وہ پوری دنیا کے تمام مکانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور یہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا۔ بیت اللہ شریف جو ہے وہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، یہ آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔
مقام و ابراہیم، ان میں سے ایک نشانی جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اللہ نے ایسی نشانیاں اس میں رکھی ہیں۔ بعض یہ ہیں کہ پرندوں کو پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے مڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جو پرندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ اپنا علاج کہیں جا کر نہیں کرتا، بلکہ کعبے کی ہوا جو ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور وحشی حرم میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین پر ہرن کی طرف نہیں دوڑتے، اس پر حملہ نہیں کرتے، وہاں شکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں اور ان کی طرف نظر کرنے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر جمعے کی شب کو اولیاء کی ارواح جو ہیں وہ کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی بے حرمتی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ فیل میں اللہ پاک نے ہاتھی والوں کا ذکر کیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے، جس کو اللہ نے قرآن پاک کے متن کے اندر بیان فرمایا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب باپ بیٹا دونوں بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو جب دیواریں اوپر چلی گئیں تو کہا یا اللہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، اور جس کا گھر بنایا جاتا ہے گو وغیرہ انتظام تو وہ خود کرتا ہے، تو ہم نے اب اوپر جانا ہے، دیواروں کو بلند کرنا ہے، تو گو کیسے بنائے؟ اللہ نے وہ پتھر جو ہے اس کو اٹھا کر پاؤں کے نیچے رکھ لو تو یہ گو کا کام کرے گا۔ کہا یا اللہ یہ تو پتھر چھوٹا سا پتھر ہے، تو فرمایا تیرے پاؤں کے نیچے آ کر بھی بڑا نہیں ہوگا تو کب بڑا بنے گا؟ اللہ نے اس کو کتنا بڑا بنا دیا کہ 4000 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ پتھر بھی محفوظ ہے اور اس میں لگنے والے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی محفوظ ہے۔ اور اب اس کی طرف منہ کر کے 2 رکعت بعد نفل واجب الطواف ادا کیے جاتے ہیں۔ کتنی اگر اللہ شان عطا فرمانا چاہے تو پتھروں کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ اور کسی عالم نے کیا خوب نقطہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہاڑ پر لگے وہ طور بنا، جائے تجلی بنا، ابراہیم کے قدم جس پتھر پہ لگے وہ مصلی بنا، اور ہمارے آقا کے قدم جس مقام پہ لگے وہ عرش معلیٰ بنا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص قتل و جنایت کر کے، کوئی جرم کر کے بیت اللہ شریف کی اگر پناہ لے لے، حرم میں داخل ہو جائے، تو نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر کوئی حد قائم کی جائے گی، بلکہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر میرے والد خطاب کو وہ کوئی بندہ قتل کر کے حرم شریف کے اندر آ جائے تو میں اس کو بدلے میں قتل نہیں کروں گا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جب تک کہ وہ حرم شریف سے باہر نہیں نکلے گا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر کو اور اس کے ماحول کو عزت عطا فرمائی ہے۔ فِيهِ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، ایک ان میں سے مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ صرف دنیا کی مصیبتوں سے نہیں، آخرت کی مصیبتوں سے بھی، صرف جسمانی راحتیں نہیں ملی، اللہ اس کو روحانی راحتیں بھی۔ یہ تو بہت بڑی حماقت ہوئی ہے جس کا بعد بھی پتہ چلے گا کہ 2 سال تک قرآن کی وجہ سے حرم شریف کو بند کر دیا گیا۔ جب اللہ فرماتا ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے، تو جب اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ اس کو ہر طرح کا امن نصیب ہو جاتا ہے تو پھر کرونا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ رپورٹیں پڑھیں نا تو باقاعدہ طور پر صحافیوں نے کہا ہے کہ اس دوران اتنے لاکھ لوگوں نے وہاں نماز پڑھی اور وہاں انہوں نے طواف کیا،
اور جہاں جہاں تک رسائی ہوئی وہاں وہاں تک پتہ کرایا گیا تو ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی کرونا نہیں ہوا۔ یہ اللہ پاک کی ضمانت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں، نہ حاجی کہلانے کے لیے، نہ سیر و سیاحت کے لیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے، صرف فرض سمجھ کر وہ بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن ہر بندہ نہیں جس کے پاس طاقت موجود۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ طاقت کیا ہے؟ آنے جانے کا، سفر محفوظ ہو، خرچہ ہو آنے جانے کا، وہاں جتنی دیر رہنا ہے وہاں خرچہ موجود ہو، سفر امن والا ہو، ڈاکے کا خطرہ نہ ہو، جتنی دیر گھر سے غائب رہے گا گھر کے اندر کوئی موجود ہو جو گھر کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی شرطوں کے ساتھ ہر عبادت جو ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے، اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک نے بڑے غضب کا اظہار کیا ہے، فرمایا جو انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا بدترین بن جائے، کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو، تو اللہ کی عظمت و شان میں اتنا بھی فرق نہیں آتا جتنا کوئی چڑیا کسی سمندر پر جاتی ہے اور چونچ میں قطرہ لے کر اڑ جاتی ہے، اس قطرے کے نکلنے سے جتنی سمندر میں کمی آئی ہے، اگر ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی شان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی کسی طرح کی عبادت کر رہا ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے عبادت میں لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، ان کی ضرورتیں نہیں ہیں، انہوں نے قضائے حاجت نہیں کرنی، کوئی اور کام نہیں کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جو اتنی شانوں کا مالک ہے، اگر ہم جیسے نکمے ٹوٹے پھوٹے سجدے نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو زندگی میں ایک بار حج نہیں کرتا اس کو اللہ فرماتا ہے کہ جا جہاں جانا چاہے جا، یعنی اپنی زبان میں کہے جا دفع ہو جا، تیرے حج کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جو زندگی میں ایک بار فرض ادا نہ کرے اس سے اللہ اتنا ناراض ہے، تو جو روزانہ 5 وقتی نماز نہ پڑھے، 5 دفعہ اللہ کے قانون کو ٹھکرائے اور اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے۔ میں کل سے پرسوں کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ رات کی عشاء کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، کیوں؟ نیند آ جاتی ہے۔ ہاں جی، کوئی کہتا ہے گرمی ہوتی ہے اس لیے میں گھر نماز پڑھتا ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مالک نوکر کو کہے نا کہ یہ سٹور ہے، جا وہاں سے کوئی چیز لے کر، وہ کہے کہ گرمی ہے باہر، آپ خود ہی لے آئیں۔ تو یہ وہی جواب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیا تھا ان کو، انہوں نے کہا کہ چلو جہاد کرنا ہے، وہ کہنے لگے آپ خود جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر جہاد کرو۔ نوکر کو مالک کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اس طرح کی لاکھوں مالکیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو مالکیت اپنی مخلوق کے اوپر ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا، اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، نیٹ کے اوپر کئی ایسے نمازی دکھاتے ہیں کہ اس کے بازو بھی نہیں ہیں، اس کے یعنی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے، اور ایسے جھکنا چاہیے جیسے اللہ نے جھکنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اللہ پاک نے بجماعت پڑھنے کا حکم دیا ہے اس بندے کو جو مسجد میں چل کر آ سکتا ہے۔ اللہ کو نہیں پتا کہ گرمی ہے میں نمازیں کم کر دوں، سردی ہے میں نمازیں کم کر دوں، وضو کی رخصت دے دوں۔ اللہ ہماری طبیعتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے مزاج جانتا ہے، کون برداشت کرتا ہے کون نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر ایسے بہانے بنائیں گے تو دنیا بھر تو بہانے چل جائیں گے، لیکن آخرت میں ایسے بہانے نہیں چلیں گے۔ اس دن آکڑتے مغروری نکل جاوے گی تیری،
جس دن کہا محمد سرور اے نہیں امت میری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کے اندر ہر طرح کے ہیلے بہانے پیچھے کر کے اور شیطان کے اس طرح کے سکھائے ہوئے جو دو پیچ ہیں اللہ پاک ان کو مسترد کر کے پانچوں وقت اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔